वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का मौजू बड़ा ही परेशान कुन है, क्योंकि ये एक ऐसी रिवायत, एक ऐसा पैटर्न हम अपने माशरे में उभरता हुआ देख रहे हैं जो अपने आप में एक ज़िंदगी लिए हुए है, अपने आप में एक अफरा तफरी फैला रहा है, एक हिजान किसी कैफियत तारी कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अना, खुदगर्जी और ख़ास तौर पे जो हम अपना पावर को, जो अथॉरिटी अगर आपने सही तरीके से भी अर्न किया, उसको मिसयूज़ करना, अपनी पोजीशन का, अपनी अथॉरिटी का गैर मुनासिब फ़ायदा उठाना। और ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ किसी ओहदेदार तक महदूद नहीं है। हमने ये देखा है कि ओहदेदार की जो फैमिलीज़ होती हैं वो भी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अपने आप को एक सुपीरियर, एक VIP ट्रीटमेंट, एक प्रोटोकॉल का मुस्तहिक मानने लगती हैं। और जब ज़रा सा भी उनको लगता है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो उनकी तवक्कुआत हैं, उसको लोग मीट नहीं कर पाते, तो फिर एक ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा होता है जिसमें बड़ा, छोटा, अमीर, गरीब किसी की तफरीक नहीं की जाती। ऐसी वीडियोस आप रोज़ाना की बुनियाद पर वायरल होती भी देख रहे हैं। एक बेचारे गार्ड ने कहा कि जी कानून को फॉलो कर लीजिए या मास्क लगा लीजिए, या आपको रोकने की कोशिश की तो आपने एकदम से एक तनबी आमेज़ लहजे में उसको कहा कि मुझे जानते हो मैं कौन हूँ। और इसके बारे में बड़ा एक जोक भी मशहूर है कि एक दफ़ा अमेरिका में किसी ने ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की और यही जुमला किया, तो वो दरअसल वॉलमार्ट की लाइन में खड़े थे, चेकआउट कर रहे थे, तो वॉलमार्ट के उस अटेंडेंट ने बगैर उनके रोब में आए माइक को करीब करके कहा कि अटेंशन प्लीज़, मेरे काउंटर पर एक ऐसे साहब मौजूद हैं जो नहीं जानते कि वो कौन है, खुदारा आइए और इनकी मदद कीजिए। ये तो थी चले मजाक की बात, लेकिन ये जुमला आता कहाँ से है? क्यों हमें इतना जोम हो जाता है अपने रुतबे का, अपने असर रसूख का, अपने ताल्लुकात का? बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है, तो हमें लोग क्यों छोटे लगने लगते हैं? तो ये बड़ा आज का अहम सवाल है जिसमें मिस यूज़ ऑफ पावर आ जाती है, और ज़बरदस्त पैनल है टू डिस्कस इट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता नादिर साहिबा। शी इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट एंड शी स्पेशलाइजेज इन इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी। बहुत शुक्रिया शाइस्ता जी मौजूद होने के लिए। एंड वी ऑल्सो हैव विद अस किरण नाज। आप जानते हैं इनको एज अ वेरी पॉपुलर करंट अफेयर्स होस्ट, और एक माशरे की जो दुखती रग है, जो रविश है, उस पर भी निगाह रखती हैं। बहुत शुक्रिया किरण हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप दोनों से मेरा पहला सवाल यही होगा, अगर मैं किरण आपसे शुरुआत करूं, ये जुमला कहाँ से आता है? यानी वी आर ऑल, जब हम कहते हैं ना कि स्कूल कॉलेज में जाते हैं, ऑल किड्स फील दैट दे आर द सेम, सब बच्चे हैं, एक साइज़ के हैं, यकायक ये जोम, जानते हो मैं कौन हूँ, Where does it come from in your opinion? बेसिकली आपके घर से आता है। घर से आता है? घर से आता है। आपके पेरेंट्स जो कुछ कर रहे होते हैं, आपके फादर एक तरफ आपकी बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं कि उसको अच्छा इंसान बनाना है, लेकिन अपने एक्शन से अगर आप कुछ हैं, आपके पास पावर है, आपके पास पोजीशन है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। आपके घर के अंदर जितने भी लोग होते हैं, आपके जो सर्वेंट्स हैं, आपके जो हेल्प है, आप उनके साथ वो रवैया इख्तियार करते हैं जो आपके बच्चे अडॉप्ट करते हैं। और फिर उनको ये होता है कि जी ठीक है, अब्बा हमारे कुछ है तो हम भी कुछ है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं सड़कों पर, जब कभी गाड़ी लग गई या कुछ हो गया, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो आके शर्मिंदा होते हैं कि हमारे बच्चे ने ये क्या कर दिया। लेकिन अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो वो अपने घर में बेसिकली ये सारी हरकत कर रहे होते हैं। वो एक्शंस हमें ये ख्याल होता है कि बच्चा हमें देख रहा है, हमें ये भी देखना चाहिए कि बच्चा हमें सुन भी रहा है, देख भी रहा है, और हमारे एक्शंस को बेसिकली देख रहा है। ये जो जिस वीडियो को आप लेकर बैठी हुई है, इससे पहले भी कई सारी ऐसी वीडियोस आ चुकी हैं। कभी किसी खातून की वीडियो आ जाती है हमारे सामने, कभी किसी लड़की की वीडियो आ जाती है, कोई अपने अब्बा का जोम दिखा रहा है, कोई अपने खावन का जोम दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? बेसिकली सोसाइटी ही परवान चढ़ रही है। कल इनफैक्ट मैं PUBG को लेकर बात कर रही थी अपने प्रोग्राम में, तो वहां पर भी हम यही बात कर रहे थे, एंड जितने भी मेरे साथ पैनल मौजूद थे वो कह रहे थे कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि 70-72 सालों में हमारे पास पैसा आ गया, शऊर नहीं है। हमारे पास आजादी है, शऊर नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, बस शऊर नहीं है। वही चीज हम भी आगे से पीछे से लेते हुए चलते हुए आ रहे हैं, और वही चीज अब हम अपने बच्चों में गैर इरादी तौर पर, अनइंटेंशनली, लेकिन हम उनमें ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है एक ब्रॉड स्ट्रोक में फिर भी बात चल रही है किरण। अगर मैं इसको फिर भी डिटेल में लेके जाऊं, शाइस्ता जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे दो करंट्स नजर आते हैं। एक तो वाकई जैसे किरण ने कहा, कई घराने, कई वालिदैन ऐसे लगेंगे जो इंस्टिगेट कर रहे हैं, जो गुट्टी में डाल रहे हैं बच्चे को ये बताना कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो, उनसे बरतर हो।
ایک دوسرا طبقہ بھی آپ کو نظر آئے گا جو پس پس کر, جس کو آپ نے اتنا دیوار سے لگا دیا ہے کہ وہ جب یہ جملہ کہتا ہے یا وہ جب ریٹیلیٹ کرتا ہے تو بیسکلی وہ ریبیلین ہے, وہ ایک سپریسڈ اینگر ہے جو نکل کے آ رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں, یہ جملہ صرف امیروں کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. ایک سڑک پہ لڑنے والے دو بچے جو دونوں ہی اسٹریٹ چلڈرن ہیں, جو دونوں ہی شاید متوسط گھرانے یا نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں پیسے کے معاملے میں, وہ بھی ایک دوسرے کو مارتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا تم نے کس سے پنگا لیا. تو آئی وانٹ ٹو گیٹ ٹو دا روٹ آف دیٹ ایز ویل. کیا کہیں گی آپ؟ ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے. تم جانتے ہو میں کون ہوں, میرے خیال سے یہ ہماری نیڈ ہے کہ میں کچھ ہوں, اور ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور اس کے بعد ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ بن جاؤں. اور ہاں, ویلیڈیشن. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ کہ میرا کریئر ہو اور میرے پاس پیسے ہوں, ایکسیپٹنس ہو, محبت ہو, مجھے اسپیس ملے, مجھے اس طرح سے مجھے جگہ ملے, مجھے اسپیس ملے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اور یہی سب سے زیادہ میرے خیال سے نیڈ ہوتی ہے کہ اچھا. اور یہ سبلمنلی بھی کہیں نہ کہیں سے فوکس ہو رہا ہے. صفدر نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. السلام علیکم. تھینک یو صفدر فار بینگ ہیئر. صفدر, آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, آپ دیکھیں اسکولوں میں, کالجوں میں جب کوئی استاد سختی کرتا ہے اس کے منہ سے بھی غیر دانستہ طور پہ یہی بات نکل آتی, تم مجھے جانتے نہیں ہو, تم کون سے, تم نے باقی ٹیچرز تمہیں لگتے ہوں گے بڑے نرم لہجے والے یا لحاظ والے, میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تمہیں سمجھ آ جائے گی. تو یہ اپنی اتھارٹی, اپنی پاور کو ایگزرٹ کرنے والا بڑا کامن جملہ ہے. وہاں سے سیکھتے ہیں بچے اس چیز کو؟ نہیں, جس طرح سے پہلے کرن ناز صاحبہ نے یہ بات کہی, نشاندہی کی ہے کہ گھر سے سیکھتے ہیں, تو بنیاد تو گھر ہی ہے. صحیح. لیکن اگر براڈ اسپیکٹرم میں دیکھا جائے تو یہ پورے معاشرے میں جو یہ چیز پائی جاتی ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو, یہ احساس کمتری کی نشانی ہے. ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ بھی موجود ہیں, وہ بھی اس پر روشنی ڈال سکتی ہیں. کائنات کی, یہ دنیا کی تمام تر چیزیں, جتنی بھی اجناس ہیں, جتنی بھی اشیاء ہیں, وہ جانتی ہیں کہ وہ کیا ہے. درحقیقت انسان نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے. اور اگر انسان یہ جان لے کہ وہ کیا ہے, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے وہ بڑا ہے, چاہے وہ بوڑھا ہے, استاد ہے, زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, اگر وہ اپنی حقیقت اور اپنی حیثیت جان لیتا ہے تو اس سے یہ بات کہنے کی شاید ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کیا ہے. اور یہی احساس کمتری جو ہے وہ پنپ رہا ہوتا ہے انسان کے اندر, اور جب کہیں پر اسے اس کے شعور میں, لا شعور میں, تحت شعور میں چونکہ یہ موجود ہوتا ہے, اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے تو وہ اس بات کی گردان شروع کر دیتا ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں. لیکن صفدر, یہ بالکل ویسا ہی ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں نا, مثال دی جاتی ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں, جو ایسے خالی برتن ہوتے ہیں وہ زیادہ شور مچاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کرن, آپ بڑا ریگولرلی ڈیل کرتی ہیں سیاست دانوں سے, ہم سبھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ چلیں یہ بات, یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ کہ ہم سب انٹرنلی یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے, لیکن ہم نے ان کو جو عام اتنا کر دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر, ہمارے اب کان بھی ایک طرح سے لرزتے نہیں ہیں, ہم چونکتے بھی نہیں ہیں. یہ ہمارے سیاست دانوں کی وجہ سے, وہ بھی تو ایک دوسرے کو ایسے ہی تنبیہ کرتے رہتے ہیں, لتاڑتے رہتے ہیں, ڈیئر کرتے رہتے ہیں, تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں, ہماری پاور کو نہیں جانتے, گرتی ہوئی دیوار ہے اس کو ایک دھکا اور دیں. ذرا ان کی طرف سے بھی تو آیا ہے یہ مزاج ہم میں. حالانکہ تمام سیاست دانوں سے زیادہ ایک دوسرے کو کوئی اچھے طریقے سے جان نہیں سکتا, بٹ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, انہیں کی طرف سے آیا ہے. انفیکٹ ان کی طرف سے کیا, آپ صدرا, آپ دنیا میں بہت سارے کنٹریز دیکھے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان بڑا ہم فخر کے ساتھ, اور الحمدللہ ہونا بھی چاہیے, بٹ مہذب اور غیر مہذب معاشروں میں فرق یہاں پر آ جاتا ہے. آپ وہاں پر جا کر دیکھیے, اگر وہاں پر کسی کے ساتھ, انفیکٹ پہلے تو لوگوں کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتا, اگر کہیں کسی کے ساتھ کچھ ہو بھی جاتا ہے تو وہاں پر لوگ کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ, مجھے ملے ہیں بہت سارے ایسے لوگ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں. بھائی ہم نے کیا نہیں, مجھے بتایا کرن, آپ نے اور ہم نے اپنے کریئر میں کیا نہیں دیکھا. ہمارے شوز پہ لوگوں نے بیٹھ کے ایک دوسرے کو گلاس مارے, ہمارے یہاں ڈیسک کے اوپر کوئی جوتا رکھ دیتا ہے, کوئی ڈائس کے پیچھے سے اس طرح کہتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ Obviously, اب میں وہیں سے ہی شروع کر رہی تھی کہ یہاں پر وہاں پر اگر کوئی پالیٹیشین کے ساتھ, وہ لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, اگر ان کو کوئی شکایت کر رہے ہیں تو وہ سر جھکا کر باتوں کو سن رہے ہیں, لیکن یہاں تو کسی کے اندر وہ تپڑ, وہ مادہ بھی نہیں ہے. اب آپ ابھی پچھلے دنوں کے واقعات دیکھ لیجئے, ابھی 2 دن پہلے کی بات دیکھ لیجئے, نیب نے بلایا ہے جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو,
اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے, اس کے بعد جو دیگر پارٹیز کی طرف سے جملے بازیاں شروع ہوئی ہیں, بھائی آپ اگر مثالیں دیتے ہیں, اگر آپ ایک مذہبی جماعت بننا چاہتے ہیں تو وہاں سے عمل تو کریں. نہیں, اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں nobody is above the law, اور اپنے آپ کو above the law سمجھنا یہ ہمارا پرابلم ہے. پوری دنیا میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جی برطانیہ کے اگر پرائم منسٹر کی بیوی بھی ہو, اگر جلدی میں وہ ٹرین پہ چڑھ گئی ہے ٹکٹ لیے بغیر تو آگے وہ جرمانہ دیتی ہے. آپ کو یورپین ممالک کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز ایسے لگتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے اگر کافی اسپل ہو گئی ہے تو وہ خود ہی موپ اٹھا کے اس کو صاف کرنے لگتے ہیں. وہاں تو کوئی نہیں پلٹ کے کہتا او بھائی لے آؤ میرے 400 غلام اور ہم اور ہماری فوج اور ان سے کون صفائی کریں. پھر شاید صفدر نے صحیح بات کی, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے نا, وہاں پہ ان سب کو پتا ہے کہ وہ کون کون ہے, ان کی اپنی پاورز اینڈ پوزیشنز کا پتا ہے. نہیں, پاورز اینڈ پوزیشنز نہیں, مجھے لگتا ہے اٹس ناٹ دیٹ کہ ان کو پتا ہے, ان کے یہاں ہیوملٹی کو ایکچولی ہم اچھا سمجھتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں لوگوں نے جب یہ مثال آئی تھی نا یہ کافی صاف کرنے والی, میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں اگر کرتے نا تو وہی جس کا آپ اشارہ کر رہی تھی, ٹویٹر پہ اور اس کا مذاق اڑایا جاتا, او جی بڑا بنتا تھا لیکن دیکھو صفائی کر رہا ہے خود. یعنی ہمارے یہاں چودراہٹ ایک ہمارے ایٹیٹیوڈ میں ہے, اس کو ہم نہیں دور کر سکتے. کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اچھا کال ہمارے پاس ہم لیں گے بریک کے بعد, ایک چھوٹا سا بریک لیتے واپس آئیں گے. تو پہلے اس پہ کہ کسی اور پہ انگلی کی طرح ہم اشارہ کریں, ہم اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیں کہ جب انسان اگر انکساری سے کام لیتا ہے, اپنے آپ کو ہمبل بناتا ہے, تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ہم اس کو بیچارہ کہتے ہیں, ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.